تھوڑی قربانی دے دو, بچہ کس کے حوالے کرو. ہاں اگر باپ کے بارے میں خطرہ ہے کہ ملنے نہیں دے گا, آپ سے دور کر دے گا, پھر غلط ہے. لیکن عام طور پر باپ ایسا کرتا نہیں, اس کو تو ماں کی ضرورت, بچے کے لیے ماں کی ضرورت. وہ تو کہے گا جا بھائی تھوڑی دیر کے لیے وہاں جا کے بیٹھ جا یار, ہر وقت میں کیا تیرے پیمپر صاف کروں, میں تیرے کیا کروں. وہ خود ہی آپ کے حوالے کر کے جائے گا, تو ہی پال. لیکن اس کو یہ تحفظ ہوگا کہ یہ میرا باغی نہیں بنا رہی, جب میں چاہوں گا یہ بچہ مجھے مل جائے گا. تو وہ اپنا بچہ سمجھ کے پھر اس کو ویلیو دے گا. اگر ماں نے شارٹ کر دیا تو کہے گا بس خلاص جاؤ, پھر آگے مسائل ہیں اس کے. نہ ستیلے باپ سے وہ عزت, پھر بیٹیاں تو پھر ستیلے باپ سے محفوظ نہیں ہوتی. کتنے کیسز آ رہے ہیں بیوی کو چھوڑ کر ستیلی بیٹیوں کے ساتھ معاملات کے. شہوت پرستی کا دور ہے. ہاں جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے, خاندانی لوگ, لیکن اس کے بڑے کیسز آتے ہیں. آپ کبھی دارالفتا میں آ کے بیٹھے ہو, جو خطوط آ رہے ہوتے ہیں لوگ, آپ کو تھوڑی ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. تو ستیلی بچی سے وہ عورت کے لیے اپنے ستیلے باپ سے جان بچانا. وہ کہتی ہے میں, ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میری بچی اتنی خوبصورت تھی, جب وہ جوان ہوئی ہے تو میں نے اپنے شوہر سے اس کی حفاظت میں جو 10 سال ٹینشن اٹھائی ہے وہ میں جانتی ہوں. مجھے لگتا تھا میرا شوہر اس پہ غلط نظر نہ ڈالے. کیا کوئی 2 ٹکے کی زندگی رہ گئی بولو. تو کیسے یعنی یہ حالات ہے. بہتر نہیں ہے کہ بھائی اس کے حوالے کرو, تھوڑی سی ٹینشن ہوگی اور وہ ملتا رہے گا آپ سے. تھوڑے دنوں میں بڑے ہو جاتے ہیں, بڑے ہو کے تو بچے ویسے بھی کبھی ادھر جا رہے ہیں, کوئی باہر نکل جاتے ہیں, کوئی لندن چلے گئے, کوئی اپنے کام میں مشغول ہو گئے. ہم نے تو بتایا ہوا بچوں کو, ابھی آپ بچوں کو نہیں بتایا, ابھی تو بچے چھوٹے ہیں, آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ شادی اس گھر میں ہوگی نہیں. اپنے بارے میں تو میں نے اصول بنایا, بہو اس گھر میں, میرے گھر میں نہیں آئے گی بہو, کیونکہ میں ساس بہو کے جھگڑے نہیں نمٹا سکتا. میری بیگم نے بولا کہ بہو نے آج یوں کیا, یوں کر کے دیکھا, تو میں بہو کے جا کے بولوں تو نہیں یوں کر کے, تو ابے ہمارے اپنے کم مسائل ہیں یار. تو بہتر یہی ہے بیٹا جو بالغ ہوگا, ابے شادی کرنی ہے کر, ہم روکیں گے نہیں تجھے. ہمیں ہمارے باپ نہیں روک سکا, ہم تجھے کیسے روک سکتے ہیں. لیکن بہو اس گھر میں نہیں, الگ گھر کا انتظام کر, بہو وہیں جائے. ہم آئیں گے, ملیں گے, خدمت ہماری کر لے گی تو دعائیں دے دیں گے, نہیں کریں گی تو چل بھائی ادھر لات مار کے ادھر ہی رہے, ہمیں منہ نہیں دکھایا کرو. خدمت کر لے گی تو اچھی بات ہے, ثواب ملے گا, محبتیں بڑھتی ہیں. نہیں کرے گی تو. لیکن گھر میں رہنے کے بعد خواتین کے مسائل حل کرنا, خدا کی قسم اس کائنات میں کسی کا باپ نہیں حل کر سکتا کہ تمہاری بیوی صحیح ہے, تمہاری ماں صحیح ہے. تمہیں ماں کے پاس بیٹھ کے ایسے لگے گا میری بیوی سے زیادہ بدترین عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے. بیوی کی باتیں سنو گے تمہیں لگے گا میری ماں سے بڑا ظالم اور چنگیز خان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ قیامت تک مسئلہ حل, سر پھٹولو گے دیوار, پاگل ہو جاؤ گے تم. اللہ ماشاء اللہ چند مائیں ساس بہو ہیں جن میں محبت ہے, ورنہ نہیں ہوتا. اس لیے الگ مولانا رشید تھانوی نے کا پورا رسالہ اتنا موٹا فرمایا, کتنا مذہبی خاندان تھا ان کا, دینی گھرانہ تھا. انہوں نے فرمایا میں جب بڑا ہوا میرے باپ نے مجھے کہا کہ بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. حالانکہ ان کا تو بڑا محبت والا خاندان تھا, لیکن وہ چاہتے تھے یہ محبت ہی رہے, ٹھیک ہے نا, یہ محبت ہی رہے. اس لیے انہوں نے کہا یہاں نہیں آئے گی, ادھر جائے گی, دوسرے گھر میں جائے گی, ادھر نہیں آئے گی وہ. تو ویسے جوائنٹ فیملی کے بڑے فائدے ہیں, لیکن آج کل ظرف بہت چھوٹے ہیں. کمیٹی امام کی نہیں بن رہی, آپس میں تم ساس بہو کی بنوا رہے ہو یار. ساس بہوؤں سے تم امیدیں لگا کے بیٹھو, ہنسی خوشی زندگی گزار